الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: حملة القرآن هم أولياء الرحمن. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. پہلے شعر میں قرآن مجید کو ذہن میں رکھ کر سنیے گا، اور دوسرے شعر میں قرآن والوں کو ذہن میں رکھ کر حافظوں، قاریوں، عالموں، حفاظ، قراء، علماء، قرآن اور قرآن والے. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میرے محترم دوستو، بھائیوں اور قابل عزت تکریم بزرگوں، یہ مدرسہ عربیہ اسلامیہ جو قرآن مجید کی عرصہ دراز سے خدمت کر رہا ہے، حضرت مولانا ثاقب قریشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم مخلصانہ طور پر کاوشوں میں، دینی خدمات میں شب و روز مصروف ہیں. میں سب سے پہلے مولانا ثاقب قریشی صاحب اور ان کے تمام مدرسین، مدرسے کے تمام معاونین، محبین، ان کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے کامل امید رکھ کر یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی دینی خدمات اللہ کے ہاں اعلیٰ درجے میں قبول ہو رہی ہیں. انشاءاللہ کہہ دیں. آپ ایسے سر ہلا رہے ہیں جیسے یہ خدمات قبول کرنا آپ کا کام ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اور آپ سر ہلا کے کہتے جی ہم نے قبول کر لی. انشاءاللہ کہیں. اللہ کی رحمت سے کامل امید رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی دینی خدمات، ان کی کاوشیں عند اللہ اعلیٰ درجے میں قبول ہیں. کہہ دیں انشاءاللہ. پڑھنے والوں کا پڑھنا بھی قبول ہے، پڑھانے والوں کا پڑھانا بھی قبول ہے، تعاون کرنے والوں کا تعاون بھی قبول ہے، محبت رکھنے والوں کی محبت بھی قبول ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں ہمارے استادوں نے بتایا دوران تعلیم کہ جب آپ کسی دینی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، جب آپ دینی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن بدن آگے کی طرف بڑھاتا چلا جائے، اللہ آپ کو ترقی دیتا چلا جائے، آپ کے مدرسے بڑھ رہے ہوں، آپ کی مسجدیں بن رہی ہوں، آپ کی تعمیرات پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہوں، تیزی سے آپ کے پاس پڑھنے والے، پڑھانے والے وہ مسلسل لگاتار آئے روز ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہو، آپ کے معاونین اور محبین اور آپ کے شرکاء، یہ معاونین محبین ہیں نا جو آج اس جلسے میں شریک ہیں، ان کو کون سے تمغے ملیں گے
ان کو کون سا گولڈ میڈل پہنایا جائے گا، یا وزیر اعظم شہباز شریف ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلائے گا، یا ایوانی صدر کی کسی تقریب میں ان کو مہمان کے طور پر مدعو کیا جائے گا، یا ان کی کسی چینل پہ کوئی تصویریں آئیں گی، ویڈیوز آئیں گی، یا آخر میں ثاقب صاحب ان کو لفافہ دیں گے۔ لفافہ تو چھوڑے، وہ ڈبے میں پیک ٹھنڈے چاول بھی خدا کی قسم اگر آپ کو ملے تو گھر لے جانے کے لیے، یا ڈبے، ایسا نہ ہو میں قسم اٹھاؤں اور آخر میں ڈبے مل جائیں، آپ مجھے فون کرے کہ ہاں نہیں سو گئے، کچھ بھی نہیں ملنا۔ اس کے باوجود آپ اتنی بڑی تعداد میں سرد رات میں ٹھنڈ میں آپ تشریف لائے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع کہ یہاں پنڈال ان کے لیے تنگ پڑ رہا ہے، آپ جتنا مجمع باہر کھڑا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ باہر سارے لوگ نکلے ہوئے، شاید پنڈال خالی ہے، اندر کوئی کاروائی اور ہو رہی، لیکن اندر آئے تو پتا چلا کہ یہ رائمن اجتماع کی طرح منظر ہے۔ کینٹین دیکھو تو بھی آباد، لیٹرین دیکھو تو بھی آباد، پنڈال دیکھو تو بھی آباد۔ وہ بزرگوں کی کرامات ہے اور یہ ان علماء کی کرامات ہے، کہہ دیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ ترقی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ کی خدمات قبول ہے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سارے معاونین ہیں، محبین ہیں، اللہ کی رضا کے لیے تشریف لائے ہیں، ان علماء کی محبت میں تشریف لائے ہیں، قرآن اور قرآن والوں کے ساتھ عقیدت آپ کے سینوں میں ہے، اور اس عقیدت اور محبت نے مجبور کیا اور آپ کو لا کے یہاں بٹھایا۔ اور میں ان فارغ ہونے والے طلباء، یہ جن کے سروں پر دستاری فضیلت سجائی جائے گی، ان کی مبارکباد ثاقب صاحب کو بعد میں دوں گا، بچوں کو بعد میں دوں گا، بچوں کے والدین کو بعد میں دوں گا۔ میں سب سے پہلے یہ تمام جتنی بھی آج خوشیاں ہیں اور جن خوشیوں کی وجہ سے تقریب منعقد ہیں، جو حفظ قرآن کی تکمیل ہوئی، جو بچے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ پچھلے شعبے میں ناظرے میں قرآن انہوں نے ناظرے کے ساتھ مکمل کیا، جن جن کو آج انعامات دیے جائیں گے، دستار سر پر رکھی جائے گی، میں ان سارے طلباء کی سب سے پہلی مبارکباد آپ تمام شرکاء، اہل محلہ، مدرسے کے معاونین اور محبین کو دے رہا ہوں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کریڈٹ واقعی آپ ہی کو جا رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، سب سے پہلے یہ کریڈٹ آپ کو جا رہا ہے۔ آپ کا سلسلہ خود بخود جڑ گیا، کن کے ساتھ؟ انصار مدینہ کے ساتھ۔ یہ علماء، قراء، حفاظ، ان کا سلسلہ مہاجرین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 1400 سال بعد آج ان کا کردار مہاجرین صحابہ والا کردار ہے، اور مدرسوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، علماء اور طلباء سے محبت رکھنے والے، اپنے اموال ان پر نچھاور کرنے والے، زکوٰۃ، صدقات، عطیات اس جگہ پر لگانے والے، خرچ کرنے والے، اس کو سعادت اور عزت اور اپنی عظمت سمجھنے والے، رب محمد کی قسم آپ انصار صحابہ کا کردار ادا کر رہے ہو۔ یہ جو ہمارے تبلیغ والے حضرات فرماتے ہیں دین ہجرت اور نصرت سے پھیلا ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہجرت اور نصرت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ایک وہ ہجرت ہے جو 40 دن 4 ماہ کے لیے ہمارے تبلیغ والے بھائی کرتے ہیں، اور جہاں ان کی تشکیل ہوتی ہے مقامی حضرات ان کی نصرت فرماتے ہیں۔ نصرت کیا کہ ان کی بات سنتے ہیں، ان کو لے کے گشتوں میں نکلتے ہیں، لوگوں سے، عوام سے، خواص سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کے مطالبے پر سروزہ اور عشرہ اور چلے کی جماعتیں نکالتے ہیں۔ ایک وہ بھی ہجرت اور نصرت ہے، لیکن وہ ہجرت و نصرت ہر فرد کی بات کر رہا ہوں، اس مرکز کی بات نہیں کر رہا، تبلیغی محنت کی بات نہیں کر رہا۔ وہ بھی الحمدللہ تیز بہنے والے دریا کی طرح مسلسل وہ محنت جاری ہے، اس میں تعطل نہیں، اس میں چھٹی نہیں، لیکن میں ایک ایک بندے کی، ایک ایک شخص کی بات کر رہا ہوں کہ زندگی میں اس کو 4 مہینے لگانے میں یہ موقع ملے گا، سالانہ چلنے میں موقع ملے گا، وہ مہاجر کا کردار ادا کرے گا، مقامی لوگ انصار کا کردار ادا کریں گے، لیکن اصل جو مہاجرین اور انصار کا کردار ادا کرنے والے ہیں، جو کردار 1400 سال پہلے تھا، وہ کردار آج اگر صحیح معنوں میں نظر آ رہا ہے، اللہ کی قسم مدرسے چلانے والے، قرآن پڑھانے والے،
نور قرآن پھیلانے والے، یہ درویش صفت علماء، قراء، حفاظ اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے، ایک دیہڑی دار مزدور سے لے کر ماہانہ 10 روپے دینے والا، اس سے لے کر ہزاروں روپے لگانے والا، لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والا، زمینیں وقف کرنے والا، مدرسے اور مسجد کے لیے اپنی زمین میں سے، اللہ کی دی ہوئی زمین میں سے حصہ مختص کرنے والا، تعمیرات میں وافر حصہ ڈالنے والا، کم حصہ ڈالنے والا، وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، یہ اصل انصار کا کردار ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، علماء تشریف فرما ہے، میں تفسیر جلالین میں اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ طالب علم بھائی ہوں گے، میں ان کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جلالین ایک معناس تفسیر ہے، درجہ سادسہ میں مدرسے میں طلباء کو پڑھائی جاتی ہے، بڑے فوائد پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک آیت ہے سورۃ التوبہ کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ آپ کی توجہات، آپ کی محبتوں کا ایک بہت بڑا فائدہ مجھے اچانک ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات ذہن میں ڈالی۔ میں کبھی کبھی اس آیت کو یوں سمجھاتا ہوں، ہم ہمیشہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ وہ اہل جنت کو جنت میں سب سے آخر میں اللہ کی طرف سے ملے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جس کو جنت کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے، جو سب سے آخر میں اللہ کی طرف سے وہ نعمت نصیب ہوگی، اور اللہ اعلان فرمائے گا، او جنت والو، میں تم سے راضی رہوں گا، تمہیں خود سے راضی رکھوں گا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی تم سے خفا نہیں ہوں گا، ہمیشہ میری رضا اور خوشنودی تمہارے شامل حال ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، یہ خوشخبری جب سنیں گے جنت والے، آپ کی توجہ میری طرف، یہ خوشخبری جب وہ سنیں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کی خوشی ایک طرف اور یہ خوشی دوسری طرف، سنیے ہم سب کو انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم جنت میں جانے کے امیدوار بھی ہیں، تمہدار بھی ہیں، اور طالب بھی ہیں، اور التجا کرنے والے بھی ہیں، رب کے حضور دعا بھی مانگنے والے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ ہمارا جن لوگوں سے تعلق ہے وہ عام لوگ نہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں، وہ عام لوگ نہیں، وہ قرآن و سنت کی امانت سنبھالنے والے ہیں، وہ عام لوگ نہیں، ان پہ فلک بھی ناز کرتا ہے، وہ عام لوگ نہیں، فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، وہ عام لوگ نہیں، سمندروں کی مچھلیاں، بلوں کی چیونٹیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں، وہ عام لوگ نہیں، خواص ہیں، خواص بھی نہیں، خاص الخواص ہے، وہ اس روئے زمین پر اللہ کے برحق ولی ہیں، سچے ولی ہیں، اللہ کے خاص دوست ہیں، خدا کی نظر میں بہترین لوگ ہیں۔ ہمارا ان سے کنیکشن ہے، ہماری ان سے محبت ہے، ہمارا ان سے اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے بچے ان سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے علوم دینیہ کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے کامل امید ہے۔ رب نے ہمیں دوستی کے لیے جن مبارک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، تعلق کے لیے جن خوش نصیب لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، محبت کے لیے جن اعلیٰ لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، انشاءاللہ ہمیں اللہ جنت میں بھی ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں وہ نعمت وہاں ملے گی، آخر میں ملے گی، اینڈ پر ملے گی۔ دنیا میں واحد خوش نصیب جماعت، خوش قسمت جماعت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی ہے، حضور سے براہ راست پڑھنے والوں کی ہے، جن کو ہم اصحاب پیمبر کہتے ہیں، جن پر خدا مہربان ہوا اور مہربان ہوا، پھر اور ہوا، اور اتنا زیادہ مہربان ہوا کہ جو نعمت جنت میں اہل جنت کو سب سے آخر میں دینے کا وعدہ ہے، قانون ہے، رول ہے، اللہ نے میرے محمد کریم کے شاگردوں کے لیے اپنا رول بدلا اور دنیا میں اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خدا ان سے راضی، یہ خدا سے راضی۔ وہ بات کیا ہے جو میں آپ کو کرنے لگا تھا؟ میں نے کہا آپ کی توجہات کی برکت سے ایک نقطہ ذہن میں آ گیا۔ میں کبھی کبھی یوں کہتا ہوں، لوگوں، صحابہ سے پیار کرنے والوں، اصحاب محمد کے قصیدے پڑھنے والوں، اصحاب محمد کو اپنے ہیروز سمجھنے والوں، اپنے صحیح معنوں میں اسلاف اور اکابر سمجھنے والوں، اپنے مقتدا اور پیشوا سمجھنے والوں، کیا آپ چاہتے ہو یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ آپ کو بھی دنیا میں مل جائے؟ اتنے ظالم لوگوں یہ بھی نہیں کہتے ہو کہ جی چاہتے ہیں، یا پتہ نہیں آپ کو مجھ پہ شک ہے کہ یہ ویسے کوئی مرچ مثالہ لگائے گا۔ ٹھیک ہے، میں پنجاب سے آیا ہوں اور پنجاب چٹپٹے مثالوں کا مرکز ہے،
لیکن ہم مثالیں لگانے والے نہیں ہیں. میں دلیل سے بات کروں گا. میں کہتا ہوتا ہوں آپ کو بھی یہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ چاہیے. اور ویسے بھی اقبال کو خدا آخرت میں اعلی مراتب پر فائز فرمائے. علامہ اقبال، کوئی اور اقبال نہ سمجھو. ایک جگہ میں نے تقریر کی، بعد میں لوگوں نے کہا اقبال خان دی بڑی تعریف کی تھی مفتی صاحب. ادھر کوئی اقبال خان تھا، مالدار آدمی تھا. اور بعد میں یہ افسوسناک بات سامنے آئی کہ خطیبوں اور نعتخوانوں کو لفافے بھی اقبال خان نے دیے. تو لوگوں نے کہا مفتی صاحب نے اقبال خان کی تعریف. علامہ اقبال رحمہ اللہ، اللہ اکبر، کمال کا شاعر تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. اس نے شعر میں بتایا تھا صحابہ جیسے اوصاف اپنا لو، صحابہ جیسی نوازشات خدا تم پہ بھی فرمائے گا. اور اس نے شاید اسی آیت کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تم مہاجرین اور انصار کے اوصاف اپنا لو. رب تمہارے لیے بھی اعلان کر رہا ہے، کر چکا ہے. صرف وہ فارم فل کر لو، پراسس سے ہو کے چلے جاؤ. کیا پراسس ہے؟ والسابقون الاولون. قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، مقام پر، شان پر. رب فرماتا ہے وہ لوگ جو سب سے پہلے پوزیشن ہولڈر بن چکے. سبحان اللہ کہہ دو یار. یہ سارا ٹھیکہ آپ نے صرف اس لیے لیا کہ نعتخوانوں کے سامنے بولو گے. کبھی ادھر بھی بولو، ہمارے لیے نہیں، صحابہ کے لیے بولو. والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے کائنات میں سب سے پہلے سبقت حاصل کر چکے، فضیلت پا چکے، پوزیشن ہولڈر بن گئے، انعاموں کے حقدار بن گئے. وہ کون ہے؟ من المہاجرین والانصار. وہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. حضور کے تمام صحابہ اس میں شامل ہو گئے. والذین اتبعوہم باحسان، اور قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان جو ان مہاجرین اور انصار کے پیروکار ہیں، نیکیوں میں، صفات میں، اوصاف میں، کمالات میں، ان کی خاص امتیازی خوبیوں میں جو ان کے پیروکار ہیں. ان مہاجرین اور انصار پر بھی ان کے پیروکار قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے بھی خدا کا اعلان ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. ہر جگہ من تحتها. ادھر اللہ نے من کو بھی ہٹا دیا کہ دیر نہ لگے. أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. خدا ان کو بھی جنت میں پہنچائے گا، رب ان کو بھی نوازے گا. مہاجرین صحابہ کا کردار کیا تھا سنیے، چند لفظوں میں سنیے. جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا. ان طالب علموں کو ذہن میں رکھیے، علماء کو رکھیے. میں نے ایک سروے کیا ہے، ہر علاقے میں، ہر مدرسے میں، مقامی لوکل نہیں، جو بڑے مدارس ہیں، سب سے زیادہ پڑھنے والے طلبہ کی تعداد وہ ہے جو باہر سے آتے ہیں. سب سے زیادہ پڑھانے والے استاد بھی وہ جو باہر سے آتے ہیں. لوکل طلبہ کم ہوتے ہیں، لوکل استاد مقامی کم ہوتے ہیں. اس لیے اکثر ہمیں تانا ملتا ہے یہ بارو آئین، اور ہم فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ ہم باہر سے آئے ہیں. اور یہ تانا دینے والے آج سے نہیں 1400 سال پہلے سے تھے، جنہوں نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. اب جب ہم اپنے وطن شہر لوٹیں گے، ہم معزز لوگ ان ذلیلوں کو واپس نکالیں گے. جنہوں نے کہا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، ان لوگوں پر، محمد کے شاگردوں پر صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم، ان پر خرچ بند کر دو، تعاون مت کرو. آج بھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. واقعہ ادھر ہوا، جیفری ایپسٹین فائلز کھلی اور دنیا میں بے غیرتی اور بے حیائی کا ریکارڈ انہوں نے توڑا. یہ کلپس لگانے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، جو تمہارے آقا ہیں، جو تمہارے بڑے ہیں، جن کی رائج کردہ تعلیم تمہارے پاس ہیں، جن کی ڈگریاں تم لے رہے ہو، جن کے ڈپلومے تمہارے پاس ہیں، وہ آقا تمہارے، وہ مقتدی تمہارے، وہ پیشوا تمہارے. اور میں ان پوسٹیں لگانے والوں سے کہتا ہوں نہیں سمجھتے ہو تو میں تمہیں واضح سمجھاؤں، وہ باپ تو تمہارے ہیں اور تم ان کی اولاد ہو، اور تانے ہمیں دیتے ہو.
کہتے ہیں جی ادھر جیفری ہے ادھر مولوی ہے، مدرسے بند کرو، تالے لگاؤ، مولویوں کو لٹکاؤ۔ یہ مخالفت کرنے والے، ان کا سلسلہ 1400 سال پہلے بھی تھا، تب ان کا بڑا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اب بھی ان کا بڑا وہی ہے، ان کا قائد وہی ہے، ان کا رہبر وہی ہے، یہی اس کے پیروکار ہیں۔ تو طلباء کو ذہن میں رکھیے یہ کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہر مدرسوں میں جائیں، مدرسے میں کراچی، اسلام آباد، لاہور، باہر کے طلباء زیادہ، باہر کے استاد زیادہ۔ آج بھی بنوری ٹاؤن میں جا کے گن لے، دارالعلوم کراچی میں، جامعہ فاروقیہ میں، کراچی کے مقامی استاد 3 یا 4 ہوں گے، باقی 50-60 استاد سارے باہر کے ہیں۔ وہ گلگت بلتستان، علائی کوہستان سے لے کر وہ گوادر پسنی تک ہر علاقے کا عالم، استاد حدیث، فقیہ اور مفسر، محدث آپ کو نظر آئے گا۔ طلباء کی زیادہ تعداد، جب آخر میں نام پکارے جاتے ہیں بڑے مدرسوں میں، محمد علی ولد عبد الرحیم گلگت فلاں ولد فلاں، بڈگرام فلاں ولد فلاں، 400۔ تو مہاجرین کا کردار کیا تھا؟ طلباء علماء کو ذہن میں رکھیں، اللہ کے دین کے لیے، قرآن کی عظمت کا ڈنکا بچانے کے لیے، قرآنی تعلیم کو پھیلانے کے لیے وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، اللہ کے حکم پر لبیک کہا، قرآن کو سینے سے لگایا، اور وہ جانباز چل پڑے۔ انہوں نے پیچھے اپنے جائیدادوں کو نہیں دیکھا، مال و متاع کو نہیں دیکھا، رشتوں خاندانوں کو نہیں دیکھا، بس نکل گئے۔ اس لیے نکل گئے کہ خدا اسی سے راضی ہوتا ہے، اس لیے نکلے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نکلے کہ ہمارے استاذ کو بھی یہی امر اور آرڈر ملا ہے، وہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں، ہم بھی اس کے قدم سے قدم ملا کر جانے کو تیار ہیں۔ ہم نے اپنے عظیم استاذ کے ساتھ اپنے دامن کو جوڑ لیا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، حضور کے دامن رحمت سے کٹنے کو تیار نہیں۔ وہ ادھر چلے گئے۔ انصار کا کردار کیا تھا؟ انصار نے یہ نہیں کہا تسی بارو آئے ہو، انصار نے نہیں کہا تمہارا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، انصار نے نہیں کہا تم الگ قوم کے ہو، ہم الگ قوم کے ہیں، تمہارا قبیلہ فلاں ہے، ہمارا قبیلہ فلاں ہے، تم آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے پیشانی پر تیور نہیں چڑھائے، انہوں نے موڈ نہیں آف کیا، وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کائنات کے پہلے مدرسے کے پہلے محتمم، پہلے بانی، مدرس اور ناظم اور معلم اور استاد کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے ہجرت کی ہے، آپ اپنے طالب علموں کو لے کر آئے ہیں، آپ نے مدرسہ مکہ سے اٹھا کر مدینہ منتقل فرمایا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کا یہ احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ جیسے مبارک لوگوں کے قدم ہمارے علاقے پر اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے محبوب، اب ہم حاضر ہیں، حکم آپ کا ہوگا، تعمیل ہم کریں گے، ہمارے مال بھی آپ کے ہیں، ہماری زمینیں بھی آپ کی ہیں، ہمارے باغ بھی آپ کے ہیں، یا رسول اللہ جیسے چاہے حکم فرما دے۔ ہم اپنے مہاجر بھائیوں پر، ان دینی مدرسے کے طلباء پر، اس قرآن کی تعلیم سے منسلک خوش نصیب لوگوں پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ جتنے مدرسوں کے معاونین ہیں، میں لورا چوک والوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان مدرسوں کی ترجمانی کر رہا ہوں، علماء کی ترجمانی کر رہا ہوں، ان معصوم طلباء کا وکیل ہوں۔ آپ سب کو خوشخبری سناتا ہوں، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں جہاں جس دینی مدرسے کے ساتھ جو شخص خوشی سے کھڑا ہے، مال دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، چندوں پہ چندے دے رہا ہے، آگے ان کے سفیر بن کر گروپوں میں میسج چلا رہے ہیں، اپنے قطر اور سعودی عرب، لندن میں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ہمارا مدرسہ ہے، بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، ہماری شاندار مسجد ہے، چھت ابھی تک نہیں پڑی، اس لیے کہ پیسہ نہیں ہے۔ یہ چھت نہ پڑنے کی یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں شریعہ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ سر ایسے ہلا رہے ہیں، اتنے سادے نہ بنو جتنے آپ ہمیں اپنا آپ دکھا رہے ہو۔ پاکستان میں شریعہ ختم ہو گیا، ہری پور میں سیمنٹ نہیں مل رہا، یہاں مزدور مصری نہیں مل رہے، یہاں لینٹر ڈالنے والی مشین دستیاب نہیں، سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اتنے سال ہو گئے، چھت نہیں، آج یہ شامیانہ لگا ہوا ہے، ابھی بارش ہو تو پروگرام کا حشر نشر ہو جائے، ابھی بارش ہو تو ان بچوں کی خوشی ادھوری رہ جائے۔ جو لوگ وہ 1400 سالہ پہلی تاریخ دہرائیں،
اور ثاقب صاحب کے پاس آ کے دوزانوں بیٹھ کر کہیں ثاقب صاحب ٹھیک ہے آپ عمر میں چھوٹے ہوں گے، کوئی کہے آپ میرے پوتے ہو، کوئی کہے آپ میرا بیٹا ہے، آپ میرے بھتیجے ہو، بھانجے ہو، لیکن آپ نبی کے وارث ہو، آپ 1.25 لاکھ نبیوں کے جانشین ہو، آپ کے پاس قرآن و سنت کی امانت ہے، آپ رسول اللہ کے مشن کو لے کے چل رہے ہو، ہم حاضر ہیں، آپ نے مہاجرین کا کردار زندہ کیا، ہم انصار کا کردار زندہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بولے، مجھے نہیں ادھر دیکھ کے بولے، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ میں جن معصوموں کی بات کر رہا، میں جن پھولوں کی خوشبو آپ کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں، وہ خوشبودار پھول خوشبو مہکاتے مہکاتے تشریف لے آئے۔ اونچی آواز سے پڑھ لے ماشاءاللہ۔ یہ نظر لگتی ہے، ان کو نظر اس لیے پڑھوا رہا ہوں، آپ کو ثواب دلانے کے لیے نہیں پڑھا رہا ہوں، نظر لگ جاتی ہے۔ بولیے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں۔ تو آپ بھی آ کے کہیں میں حاضر ہوں، ثاقب صاحب حکم کریں، اور پھر سچ بھی بولیں جیسے صحابہ نے سچ بولا۔ ایک صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو پیسے تھوڑے ہیں، تو سب پتہ ہے نا جی آج کل حالات بڑے ماڑے، وہ تو مہنگائی بھی ہے، ہاں جی کاروبار بھی ٹھپن نہیں۔ ثاقب صاحب عبد الرحمن ابن عوف انصاری کی سنت زندہ کر دیں، میرے پاس ٹوٹل سرمایہ اتنا ہے، بینک میں اتنا ہے، کاروبار میں انویسٹ شدہ اتنا ہے، گھر میں اتنا ہے، اور میں اپنے سارے سرمایہ کو آدھا کر کے 1/2 اپنے پاس اپنی ضرورت کے لیے رکھتا ہوں، 1/2 آپ کے مدرسے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دے کر عبد الرحمن ابن عوف انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت زندہ کرنے کو تیار ہوں۔ غزوہ تبوک میں عبد الرحمن ابن عوف مہاجر، غزوہ تبوک میں ایسا ہوا حضور نے چندے کی اپیل کی، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاد میں نکلنے کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے تنگی تھی، یہی حالات تھے، ادھر چھت کے لیے پیسہ نہیں، ادھر کھانے کے لیے روپیہ نہیں تھا، ادھر سیمنٹ بجری اور ادھر جو ہے نا جناب والا کرش اور سریا کے لیے ہم فکر مند ہیں، ادھر اپنے کھانے کے لیے کھجوریں بھی وافر مقدار میں نہیں تھی، حضور نے چندے کی اپیل فرمائی۔ 2 واقعات سن لے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے حضور علیہ السلام کے پاس، 4000 درہم حضور کے قدموں میں ڈالے۔ خدا کا واسطہ دل کے کانوں سے سن لیجئے، کھڑکیاں کھول لیجئے، اپنے جسم کی کھڑکیاں کھول لیجئے، انگ انگ سے سنیے، ہم تن گوش بن جائیے، ہم تن گوش فارسی ہے، سارے بدن کو کان بنا کے سنیے۔ 4000 درہم لا کے حضور کے قدموں میں ڈالے اور سر جھکا کے کہہ رہے ہیں 4000 درہم کتنا ہے؟ یہ 4000 پاکستانی روپے نہیں ہیں جو آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، سبحان اللہ بھی نہیں کہا۔ 200 درہم آج بھی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، ادھر ہی اوپر بیٹھ جاؤ، اوپر بیٹھ جاؤ، بس تھوڑی سی جگہ اپنے لیے بنا دے، یہ پھولوں کو پیچھے کر دے، بیٹھ جائیں، جلدی بیٹھ جائیں۔ 4000 درہم کیا ہے؟ آج بھی چاندی میں جو نصاب ہے زکوٰۃ کا، جس نصاب کی وجہ سے بندہ مالدار کہلاتا ہے، صاحب نصاب کہلاتا ہے، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ لینا نہیں، دینا۔ آپ بھی اس پیر کی طرح تو نہیں، ہمیں استاذ نے واقعہ سنایا، ایک پیر گر گیا نیچے گہرے کھڈے میں، تو سارے مرید آ رہے ہیں، پیر صاحب ہاتھ دے دیں، تو پیر صاحب ہاتھ نہیں دے رہے، خاموش ہیں۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، خان نواب چودھری آئے، نہیں، ایک مرید سمجھدار تھا، وہ آیا، اس نے کہا حضرت جی ہاتھ لے لیں، ہاتھ لے لیں۔ پیر صاحب نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس کون سا جادو تھا؟ اس نے کہا جادو نہیں تھا، نادانو، کمبختو، یہ پیر ہے۔ پنجاب میں ایسے پیر بہت ہیں، یہ پیر ہے، یہ دینا نہیں جانتا، یہ صرف لینا جانتا ہے۔ تم نے کہا ہاتھ دے دو، اسے کیا پتا دینا کیا ہے، تو تم نے کہا ہاتھ لے لو، تو اسے فوراً پتا چل گیا۔ تو جو زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے، 200 درہم ایک نصاب، تو 1000 میں کتنے درہم ہوئے؟ کتنے نصاب ہوئے؟ 5 نصاب۔ 2000 میں 10 نصاب، 3000 میں 15 نصاب، اور 4000 میں 20 نصاب۔ 20 مالدار صاحب نصاب لوگوں کے مال کے برابر مال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے قدموں میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے چندہ مانگا اسلام کی عظمت سربلندی کے لیے، دین اسلام کا پھریرا لہرانے کے لیے، ایک دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ میں ساری رات بیٹھ کر اپنے پورے سرمایہ کا حساب لگاتا رہا، میرا ٹوٹل سرمایہ کتنا ہے؟ یہ انصار
یہ ہے اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار. 3 نسلوں کے لیے جو حضور نے دعا فرمائی صفت یہ تھی، خوبی یہ تھی. میں نے سرمایہ ٹوٹل حساب لگایا 8000 درہم میرا سرمایہ نکلا. یا رسول اللہ 4000 درہم میں نے اپنی ضرورت اور تجارت کاروبار کے لیے رکھا. 4000 درہم پیش خدمتیں. صحابہ نے رش کیا، ناز کیا. ہر صحابی نے کہا کاش عبد الرحمن ابن عوف جیسا مال ہمارے پاس ہوتا، ہم بھی رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے. صحابہ نے ناز کیا، رش کرنے لگے. منافقین نے دیکھا نا تو یوں کر، منافق کیا کر، مرائن، اے ریاکار، اے دکھلاوا کرنے والا، ان لوگوں کے سامنے نمبر بڑھانے والا. وہ علیم خبیر ذات دیکھ رہا، سن رہا. اللہ رب العالمین سب کچھ سے باخبر. تھوڑی دیر گزری، غریب ہو آپ کہو گے ہمارے پاس ہزاروں روپے نہیں پاکستانی، دنیا کا سب سے کم قیمت پیسہ تو درہم کدھر ہے؟ تو آپ کے لیے بتا رہا ہوں. ویسے تو حضور نے نہیں فرمایا صحابی کن نجوم، میرا ہر صحابی ستارے کی طرح ہے، جس کو پکڑو گے منزل کو پالو گے. ارے مالدارو، عبد الرحمن ابن عوف کے پلوں کو پکڑ لو، دامن کو پکڑ لو، ان کا پلہ تھام لو. اور غریب ہو ابو عقیل انصاری، اس کی سنت زندہ کر لو، اس کے قدم پر قدم رکھو. ایک غریب صحابی ہے حضرت ابو عقیل انصاری ہے، حضور کے پاس تشریف لاتے ہیں، اپنی جولی یوں اٹھائی ہوئی ہے ایسے پکڑ کے. حضور بھی متوجہ ہے، صحابہ بھی متوجہ ہے کہ یہ شخص جولی میں کیا پکڑ کے لا رہا ہے. کسی کا خیال ہوگا شاید درہم اور دینار ہیں، سکے ہیں. وہ آیا حضور کے سامنے کھڑا ہوا. حضور نے پوچھا جی ابو عقیل کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، سر جھکا کے خود اپنی ذات میں بڑے شرمسار ہیں کہ میرے پاس تو کوئی پیسہ دینے کو ہے ہی نہیں، میں تو ایک ادنا سا معمولی سا تعاون لے کر آیا ہوں. کہا یا رسول اللہ رات کو کل آپ نے چندے کی اپیل فرمائی، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، 3 دنوں سے گھر میں فاقے چل رہے ہیں. یا رسول اللہ میں آپ کے پاس سے نکلا، میں نے کہا حضور نے اسلامی ضرورت کی خاطر، دینی ضرورت کی خاطر چندے کی اپیل فرمائی ہے. ابو عقیل تو تعاون نہ کرے، تو حصہ نہ ڈالے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی. میں رات کو سارے باغوں میں پھرتا رہا، باغ کے مالکوں سے کہتا رہا اللہ کا واسطہ کوئی مزدوری ہو، ارجنٹ ایمرجنسی مجھے دے دو. ساری رات کہو تو بھی تیار ہوں، 2-3 راتیں مسلسل کہو تو بھی تیار ہوں، لیکن میں نے کسی خاص مقصد کے لیے کچھ مزدوری لینی ہے، رسول اللہ کے قدموں میں ڈالنی ہے. یا رسول اللہ ایک باغ والے نے مجھے مزدوری دی کہ ساری رات باغ میں پانی لگاؤ، 8 سیر کھجور تمہیں میں اجرت میں دوں گا. میں ساری رات پانی لگاتا رہا، صبح 8 سیر کھجوریں لے کر میں وہاں سے چل پڑا. 4 سیر کھجوریں میں نے بیوی بچوں کو دے دی کہ 3 دنوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا، 3 دنوں سے کچھ چھکا نہیں، اور 4 سیر کھجوریں لے کر حاضر خدمت ہوں. اگر قبول فرما لیں تو میری خوش بختی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا بلال اٹھو، اس کی 4 سیر کھجوریں لے کر یہ سامنے کھجوروں کی بڑی ڈھیریوں پر ایسے نچاور کر دو. یہ اتنا مخلصانہ ہدیہ ہے، یہ اتنا مخلصانہ تعاون ہے، پوری ڈھیریوں پہ پھیلا دو. تو منافقوں نے جب دیکھا نا کہ یہ رومیوں سے جہاد کریں گے، ان کو چوارے ماریں گے، ایسے حرامی لوگ تھے نا. میں پٹھان ہوں نا، پٹھان یہی لفظ بولتے ہیں حرامی، ایسے حرامی خلق، ایسے حرامی لوگ سے کیا کہتے ہیں یہ کھجوروں سے لڑیں گے. ادھر منافقوں نے اپنی گندی غلیظ زبان استعمال کی، انہوں نے بھی پوسٹ لگائی. تب یہ موبائل نہیں تھا، وہ پوسٹ لگاتے تھے تو یہاں سے بکتے تھے. آج تو انگلیاں بھی استعمال ہو رہی، دل و دماغ بھی استعمال ہو رہا. یہ ان سے 3-4 ہاتھ آگے ہیں. وہ 2 پٹھان تھے، دونوں ذرا بدماش ٹائپ کے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا الگ تسو کی رضا عالم شیر ما عالم شیر اگر تو تسو کی وزتانم یو لیش تیرے ما یو سپق تیرے ماں تانم یو سپق تیرے ماں. دیکھیں نا کیسے کیسے حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اصلاح فرمانے والے. آپ سمجھتے ہیں صرف تراویح میں ٹوکتے ہیں، ادھر بھی اصلاح تانم یو لیش سپق تیرے. ایک نے کہا میں عالم شیر ہوں، دوسرے نے کہا میں تجھ سے بھی چند قدم آگے ہوں. تو یہ تو ان سے بھی چند قدم آگے. وہاں بھی پوسٹیں لگ گئی، وہاں بھی منافقوں کی آئی ڈی استعمال ہوئی، وہاں بھی ان کا اندرونی گن باہر آیا. اللہ نے اسی موقع پہ فرمایا یہ جو آپ سنتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کریں نہ کریں، 70 بار بھی کریں، یعنی بار بار بھی کریں، میں اللہ فیصلہ کر چکا ہوں،
میں ان ملعونوں بے ایمانوں کی مغفرت کبھی بھی نہیں کرنے کو تیار۔ یہ آیت اسی موقع پر آئی۔ میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، حافظوں قاریوں سے پوچھ لو، دو جگہوں کی آیات جوڑ نہیں رہا ہوں، یعنی کہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ وہ والی بات نہیں کر رہا۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ عبد الرحمن بن عوف، والذین لا یجدون الا جہدہم، یہ ابو عقیل انصاری، فیسخرون منہم، یہ میرے عبد الرحمن اور ابو عقیل سے مسخرہ کر رہے، ہنس رہے۔ سخر اللہ منہم، میں اللہ ان کے مسخرے کا جواب نہ دوں تو مجھے رب نہ کہنا، ان طالب علموں کو میرا محبوب نہ کہنا، رسول اللہ کو میرا پیغمبر نہ کہنا، میں ان کے مسخرے کا جواب دوں گا۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم استغفر لہم۔ کیوں جی علماء قراء حفاظ یہی کی آیت پڑھ رہا ہوں یا کہیں اور چھلانگ لگائی؟ علماء تشریف فرمائیں آپ کی خوشطبی کے لیے، آپ بھی ماشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، حضرت قاری سید اورنگزیب شاہ صاحب استاد القراء استاد العلماء تشریف فرمائیں، یہ جانتے ہیں ہمارے ایک دوست ہے اے سیوا میں قاری افضل معاویہ صاحب، 3 سال پہلے کی بات ہے، رمضان میں مجھے فون کرتے ہیں، پہلا روزہ تھا، کہتے ہیں اور ہنس رہے، کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلے میں کہ میرے ایک شاگرد نے رات کو مصلی سنایا، پہلا مصلی، پہلی تراویح پڑھی، اور اس نے کہا یسألونک عن المحیض قل قتال فیہ کبیر۔ آپ نہیں ہنس رہے نا، آپ کو نہیں سمجھ آئی۔ یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا تو اپنے واسطے مسلی جیبہ وچ پائے نے انہیں، وہ یہی مسئلہ ہے۔ یسألونک عن المحیض قل قتال فی کبیر، نماز ہو گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل حق سچ فرمایا، آیت دہرا دے، نماز ہو گئی۔ طالب علم نے بالکل الہامی بات کی ہے، قل قتال فی کبیر، قتال فائٹ کو کہتے ہیں۔ تو میں وہی کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس طالب علم کی طرح 2 جگہوں کو نہیں ملا رہا جس نے بیچارے نے غلطی سے پڑھا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا۔ 70 دفعہ سے یہ مراد نہیں کہ میرے نبی آپ 70 دفعہ کرے تو نہیں بخشوں گا، 71 کر لے تو بخش دوں گا۔ 70 کا عدد تکثیر کے لئے جتنا مرضی کے لئے استغفار کر لے، میرے محبوب آپ کی زبان نبوت سے جو دعا نکلتی ہے قبول کرتا ہوں، بد دعا نکلتی ہے قبول کرتا ہوں، جو نہیں قبول کرنی ہوتی دعا یا بد دعا دونوں کے اوپر دلائل بخاری میں موجود ہے، تو آپ کو فوری روک لیتا ہوں، نہ میرے محبوب یہ دعا نہ مانگے، یہ نہیں قبول ہونی، یہ بد دعا چھوڑ دے، یہ نہیں قبول ہونی۔ لیکن یہاں آپ سے کہہ رہا ہوں، رب کا غصہ دیکھے، خدا کا قہر و غضب دیکھے، ان بے دینوں پر، قرآن دشمنوں پر، قرآن والوں کے خلاف زبان درازی کرنے والوں پر جتنا مرضی استغفار کرے، نہیں تیار، نہیں تیار، کبھی ان کو نہیں بخشوں گا۔ اور ادھر انصار تھے کہ وہ انصار، اللہ اکبر، آسمان نے یہ منظر دیکھا، دنیا نے یہ تاریخ میں پڑھا کہ انہوں نے مثال قائم کر دی، ایثار اور ہمدردی کی، سب کچھ لٹا دیا۔ حضور فرماتے نہ نہ، میں آپ کا باغ بھی لوں گا، آپ کی کھیتی بھی لوں گا، آپ کے کھجوروں کے درخت بھی لوں گا، لیکن عاریتن لوں گا، بخاری شریف میں عاریتن لوں گا، اپنے مہاجر صحابہ طالب علموں کو دوں گا۔ جب ان کے پاس توفیق ہوئی، اللہ نے ان کو نوازا، تو پھر آپ کی امانت واپس کر دی جائے گی۔ وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ، ادھر دیکھیں، ادھر تو لوگ زمین دے کے کہتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں جی یہ مدرسے کے نام کر دیں انتقال، اور جی نہیں استاد جی چھوڑو کاغذات انتقال، بس میرے ابا جی نے نام تے زمین لکھی ہوئے تے بس اسی طرح چھوڑ دو، تسی بس کم کرو، تسی بس مدرسہ بناؤ۔ ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ ہم تمہاری کاروائی کے بغیر مدرسے بنائیں۔ بنوری ٹاؤن والوں کے لیے پریشانی بنی، امدادیہ کے لیے بنی، نصرت العلوم کے لیے بنی۔ ایک بندہ مجھے کہتے ہیں نہیں میں نہ چاہتا مڑے ابا جی دی نہ تو مدرسے لے ہوئے۔ مولانا فقیر محمد صاحب میرے پاس ساتھ تشریف لائے ہاتھے سے، میرے پاس 3-4 جگہ ایسی پڑی ہوئی کہ لوگوں نے دیے، کاغذی کاروائی کرنے کو تیار نہیں۔ میں نے کہا پڑی رہے۔ کہتے جی میں اصل میں چاہنا کہ میرے ابا جی انہوں صحیح ثواب ملے۔ تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ اللہ کہتے تیرے ابے کے نام پہ ہوگی تو ثواب دوں گا، نام سے اتر جائے گی تو نہیں دوں گا۔ اصل ثواب تو تب ہوگی کہ بھول جاؤ، دے کے بھول جاؤ، نام سے اتار دو، اللہ کے لیے وقف کر دو، اپنا نام بھی نہ لکھو، تب اللہ قبول فرمائے گا۔ تو عزیز دوستو، حضور کہتے ہیں عاریتن دے دو، سمجھتے ہو نا، ادھار دے دو، قرض حسنہ دے دو۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ کا واسطہ ہم ان کو ملکیتی طور پر دے رہے ہیں،
اپنے بھائیوں کو مالک بنا رہے ہیں، پکا پکا دے رہے ہیں، ان کے نام الاٹ کرنے کو تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ میرے دین کے وہ طالب علم ہیں کہ خدا نے پہلی وحی میں ان کو فرمایا اقرأ وربک الاکرم، تم بس پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، تمہارا رب اس کائنات میں سب سے زیادہ مہربان ہے ہی تم پر۔ اللہ ان کو نوازے گا، خدا ان کو دے گا، ایسے دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اب آپ لوگ عاریتاً دے دو، وہ انصار ہے، ان کا کردار زندہ کرنے والے یہ میرے دوست ہیں، یہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے۔ کیا خیال ہے انصار صحابہ کے اس کردار کو آئندہ بھی جاری ساری رکھو گے انشاءاللہ؟ ایسے ہاتھ نہیں اٹھانا، یہ دو نمبری ہے، ایک بھی نہ اٹھانا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنا انشاءاللہ انصار صحابہ کا کردار زندہ کرتے رہو گے۔ انصار کی 3 نسلوں کے لیے حضور نے دعا کی، اپنی 3 نسلوں کے لیے حضور کی نبوت والی زبان کی دعا حاصل کرو گے۔ گونج آنی چاہیے انشاءاللہ کی، بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ انصار کی عظمتیں عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ سنو، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ انصار کون تھے؟ علماء تشریف فرما ہے، اسلام سے قبل ان کا تعارف تھا اوس اور خزرج، انتہائی بدنام تعارف، انتہائی برا تعارف، خونریز تعارف، دشمنی کا تعارف، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کا تعارف، بدنامی زمانہ تعارف۔ اوس اور خزرج کا جب نام لیا جاتا تھا تو ایک بات سمجھ میں آتی کہ ایک دوسرے کے ہزاروں لوگ مارنے والے، قتل و قتال میں ریکارڈ قائم کرنے والے لوگ جب مدرسے کی نصرت کے لیے اٹھ گئے، قربان جاؤں اللہ تیرے فیصلوں پر، رب نے ان کا بدنام تعارف ختم کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، مٹا دیا۔ جب تک علماء آپ کو نہ بتائیں آپ کو نہیں پتہ چلتا۔ کئی جگہ لوگ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ انصار وہ ہیں جو اوس اور خزرج تھے، وہ کہتے نہیں جی نہیں، وہ کوئی اور اوسن انصار نہیں۔ اللہ نے نیا نام دیا، نیا تعارف دیا، نئی عزت دی، تاج خدا نے سجایا، انصار کہا گیا، انصار الاسلام کہا گیا، انصار المسلمین کہا گیا۔ قرآن کو دیکھو تو انصار انصار کہہ کر پکار رہا، حدیث کو دیکھو تو انصار انصار کہہ کر پکار رہا۔ نبی علیہ السلام محبتیں ان پر بانٹ رہے ہیں، کبھی حضور ان کے بچوں اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہم ہؤلاء الانصار۔ میں اللہم کا ترجمہ پشتو کے علاوہ اور کسی زبان میں مناسب ترجمہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ پٹھان کہتے وہی خدا پاکا، اللہ وہی زمان ربا دا خود زمان انصار راغلن، سبحان اللہ۔ یہ عشق و محبت کا اعلیٰ عروج ہے، معراج ہے۔ اللہم ہائے خدا پاکا زمان انصار راغلن، کبھی دعائیں دے رہے ہیں، کبھی حضور فرما رہے ہیں ادھر دیکھیں یہ میری بنین نظر آ رہی، انصار والو تم میرے جسم کے ساتھ ٹچ کپڑے کی مانند ہو، تمہاری وجہ سے دین پھلا پھولا، تمہاری وجہ سے مدرسے بنے، تمہاری وجہ سے ریاست قائم ہوئی، تمہاری وجہ سے جہاد کے میدان سر ہوئے، تمہاری وجہ سے کافر سرنگو ہوئے، تمہاری وجہ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی یہ محبتیں، حضور علیہ السلام کی توجہات، آپ کی دعاؤں کی برکات واللہ آج بھی ان لوگوں کو ملے گی اور مل رہی ہے۔ خدا دے رہا ہے، اللہ نواز رہا ہے۔ میرے پاس ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، اگر آج کی اس تقریب کا میں اکیلا مہمان ہوتا، میں اس لیے بیٹھ کر بیان نہیں کر رہا۔ مجھے جب مولانا ثاقب صاحب نے ٹائم بتایا، میں نے کہا اتنے ٹائم تک تو کرسی کا مزہ مشکل سے ملتا ہے، اور جب مزہ ملے گا تو آپ پھر پرچیاں دیں گے بس کریں، لہذا کھڑے ہو کے بیان کرنا ٹھیک ہے۔ تو میں یہ ان علماء کی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ سارے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے جیسے تیسے حالات ہو، خدا کی قسم بھوک کاٹنی پڑے، فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑے، پیٹ کاٹنا پڑے، ٹکا بوٹی اپنے وجود کا کرنا پڑے، خون کا آخری قطرہ بہانا پڑے، اپنا مال و متاع اولاد سب کچھ لٹانا پڑے، ہم مہاجرین صحابہ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور تا صبح قیامت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی باری نہیں آئی، اخبل اخبل نمبر من اللہ سوچتا ہوئے اپنی اپنی باری پر، علماء کی باری کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا گا انشاءاللہ۔ 1000 روپے میں اپنی طرف سے دے رہا ہوں علماء حضرات، یہ پیلا رومال ہے بہت مبارک ہے، اس کو بچھائیں اور اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا کام پڑھنا پڑھانا ہے، باقی مدد نصرت تعاون تعمیر آپ کا کام ہے۔ مہاجرین اور انصار الذین اتبعوہم تقسیم ہے، الگ الگ دو کیٹاگریز ہیں، لیکن پابندی تو نہیں ہے نا۔ آپ کہیں میں بھی عالم طالب علم بنتا ہوں، ہم نے آپ کو روکا ہے؟ تو ہم کہیں ہم بھی انصار کی سنت زندہ کر دیں، ماشاءاللہ
ہزاروں کے نوٹ آ رہے ہیں، 500 بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھ کے 5000 والا نوٹ بھی آئے گا. یہاں کاروباری علماء بھی تشریف فرما ہیں. ہاں جی، بڑے بڑے آفس چلانے والے آ جائیں. آ گیا جی، تعاون آ گیا. اب آپ یہ فارم فل ہو رہا ہے، یہ آپ اپنی انٹری کروا رہے ہو. اخوت والے آپ کو قرضہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مفت قرضہ ہے. 1000 روپے فارم فیس وہ بھی وصول کرتے ہیں. اور یہی ان کی استاذی ہے. یہ جو اصل استاذ ہوتے ہیں نا، وچو استاذ، وہ وچو استاذی یہی ہے. ایک دن میں 1000 لوگ درخواست دیں، ہر بندہ 1000 روپے دے، بات کہاں پہنچتی ہے؟ 10,000 لوگ دیں تو یہ فارم فل کر رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں نور کی برسات ہو رہی، فرشتوں کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں. بسم اللہ کریں. ابھی پہلے پیسے نہ دیں، پہلے وہ آدمی میرے بھائی اٹھیں جو کہتے ہیں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار زندہ کرنے کا اعلان کر کے اتنا سیمنٹ یا اتنا سریا یا بجری کرش میں دوں گا.